شرکت سے مراد جو ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں کہ میرے بھی پیسے ہیں اس کے بھی پیسے ہیں، ہم دونوں پیسے ملائیں گے اور کاروبار کریں گے. شرکت، شراکت، پارٹنرشپ، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے. دوسری صورت ہے مداربت. مداربت کیا ہے؟ مداربت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں کام نہیں کر سکتا، یا میں کام کرنا نہیں چاہتا، یا میں مصروف ہوں، میں کام نہیں کروں گا. دوسرے آدمی کے پاس ہنر ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں، تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی پیسہ میں دیتا ہوں، کام تم کرو، نفع جو ہوگا وہ دونوں ہم آدھا آدھا کر لیں گے. یہ صورت کہ ایک آدمی کی رقم ہے، دوسرے آدمی کا کام ہے، یہ ہے مداربت. ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ جو پیسہ دینے والا ہے وہ تو انویسٹر ہو گیا، انویسٹر ہے یا سلیپنگ پارٹنر ہے، اور جو کام کرنے والا ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہے، ورک کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے. شرکت میں اور مداربت میں دونوں میں ایک مشترکہ شرط ہے، وہ یہ ہے کہ نفع کی تقسیم جو ہے، نفع کی تقسیم یہ فیصد کے اعتبار سے کی جائے گی. عربی کے اندر کہتے ہیں مشا کے اعتبار سے، میم شین عین الف عین مشا، اور ہمارے زبان کے اندر فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے کی جائے گی. پرسنٹیج کے اعتبار سے کہ جو نفع ہوگا 60% میرا، 40% تمہارا، 50% میرا، 50% تمہارا. یہ ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے. شرکت میں اور مداربت میں دونوں میں ضروری ہے کہ نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے ہو، معین نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کیا اور اسے یہ طے کیا کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، جو بھی نفع ہوگا 50,000 روپے میرے، بقیہ تمہارے. جو بھی نفع ہوگا 50,000 میرے، بقیہ تمہارے. یہ صورت ناجائز، یہ صورت ناجائز. ہو سکتا نفع ہی 50,000 ہو سکتا 50,000 سے بھی کم ہو، تو دوسرا تو گیا کام سے. تو شرکت ہو یا مداربت ہو، دونوں میں نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا کہ 50% ہوگا، 50,000 روپے یا 5,000 روپے نہیں ہوگا. تو شرکت میں اس شرط کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر نفع یوں معین کر دیا کہ 50,000 روپے میرے، تو یہ سود کے اندر چلا جائے گا، یہ سود کی شکل میں چلا جائے گا، یہ جو ہے یہ شرکت کے اندر نہیں رہے گا. دوسری صورت کہ شرکت اور مداربت کے اندر نفع کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نفع جو ہے وہ 50-50 کے اعتبار سے کیا جائے، یعنی 50-50% کے اعتبار سے کیا جائے، یہ ضروری نہیں. دو آدمیوں نے 2-2 لاکھ روپے ملائے، ایک کو 60% نفع ملے گا، دوسرے کو 40% ملے گا، درست ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ 50-50% ہی نفع ملے، یعنی جتنا سرمایہ ملایا اتنا ہی نفع ملے، یہ ضروری نہیں. دونوں کی برابر برابر رقم ہے، ایک زیادہ نفع لے لے، دوسرا کم نفع لے لے، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح مداربت کے اندر کہ ایک آدمی کا روپیہ، دوسرے کا کام. روپیہ دینے والا کہتا ہے کہ میں لوں گا 60% اور کام کرنے والے کو دوں گا 40%، یہ درست. روپیہ دینے والا انویسٹر جو ہے وہ لے گا 40% اور کام کرنے والا لے گا 60%، یہ بھی درست، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور وہی مداربت کے اندر بھی اگر یہی شرط کر دی جو شرکت کے اندر تھی کہ مداربت میں یہ شرط کی ہے میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، ماہانہ 20,000 روپیہ مجھے لینا ہے، بس 20,000 روپے میرے، اوپر لاکھ کماؤ، 2 لاکھ کماؤ، 10,000 کماؤ، کچھ نہ کماؤ، وہ تمہارا. 20,000 روپے مجھے باہر صورت لینے ہیں، یہ صورت ناجائز. مداربت کے اندر یہ صورت ناجائز. یہ صورت سیدھی سیدھی سود ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے دیے اور 2 لاکھ روپے دے کے اس سے 20,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ یہ سیدھا سود ہو گیا کہ رقم دی ہے اور رقم دے کر آپ اس سے جو ہے نفع لے رہے ہیں. تو یہ مداربت کے اندر کہ آدمی رقم دے اور معین کر دے کہ تمہارا اتنا نفع یا میرا اتنا نفع، میں 20,000 لوں گا یا تم 20,000 لوگے، یہ صورت ناجائز. تو جس طرح انویسٹر رقم دینے والا اپنے لیے نفع معین کرے، یہ ناجائز، اسی طرح یہ نفع اگر اس کام کرنے والے کے لیے معین کر دیا کہ مثال کے طور پہ کسی کو 2 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ تمہیں ماہانہ 10,000 تمہارے، بقیہ میرے، ماہانہ 10,000 تمہارے، بقیہ میرے، یہ مداربت نہیں ہے، یہ مداربت کی ناجائز صورت.
یہ کرنا ہے تو یہ اجارے کے اندر آئے گا کہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے 10,000 روپے، 10,000 روپے پہ آپ نے کسی کو ملازم رکھا اپنے پاس نوکر رکھا اور اس سے کام کروا رہے ہیں، تو یہ اجارے کے اندر چلا جائے گا، مداربت نہیں ہے۔ تو یہ مداربت کی صورت کے اندر تو مداربت ہے تو یہ مداربت فاسدہ، اور دوسری طرف اگر اجارہ بن جائے گی تو یہ اجارہ فاسدہ ہوگا، تو یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ مداربت کے اندر بھی ضروری ہے کہ نفع فیصد کے اعتبار سے مقرر ہو، اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا۔ اچھا، پھر اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ فیصد کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ فیصد کے ساتھ تھوڑا سا مخصوص کر دیا، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو رقم دی اور کاروبار کرو اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ بھائی 5,000 تو پکا ہوا، بقیہ جو نفع ہوگا نا وہ اپنا 50-50%۔ اب 5,000 جدا معین کر دیا اور مزید کے اندر جو ہے وہ اپنا پرسنٹیج کے حساب سے مقرر کر دیا، یہ بھی صورت جائز نہیں ہے، یہ صورت بھی جائز نہیں، کہ یہاں پر بھی وہی شک پائی جا رہی کہ نفع معین کیا، وہ شک جیسے وہاں ناجائز تھی ایسے یہاں پر ناجائز، تو یہاں پر بھی فیصد کے اعتبار سے ہی مقرر کریں گے۔ ایک اور آخری مسئلہ کہ مداربت کے اندر جو کسی کو پیسے دے کر کاروبار کروایا، اس میں جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا، اسی طرح شرکت کے اندر جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا۔ تو شرکت اور مداربت دونوں میں یہ بات یاد رکھیں، شرکت میں جو نقصان ہوگا وہ دونوں کا ہوگا، پارٹنرشپ کے اندر جو نقصان ہوگا وہ دونوں کا ہوگا۔ اگر یہ کیا کہ دونوں کے رقم دونوں کی ہے، لیکن ایک نے کہا کہ بھائی نقصان ہوگا نا وہ سارا تمہارا ہوگا، نقصان کے اندر میں شریک نہیں، نفع کے اندر شریک، نقصان میں شریک نہیں، یہ صورت ناجائز۔ نقصان میں بھی پارٹنر کو شریک ہونا پڑے گا۔ ایک دوسری یہ ہے شرکت کا مسئلہ کہ جو نقصان ہوگا نفع کے اندر، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دونوں کی برابر برابر رقم ہے تو نفع چاہے تو آدھا آدھا کر لیں، چاہے تو 60 اور 40% کے اعتبار سے کر لیں، چاہے تو اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کر لیں فیصد کے اعتبار سے، لیکن نقصان کے اندر، نقصان میں ضروری ہے کہ جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کا نقصان بھی اتنا ہوگا، یعنی جو جس کا کیپٹل ہے اس کا نقصان اس کے اعتبار سے ہوگا۔ اب اس کی مثال سمجھیے، ایک آدمی کے 2 لاکھ روپے، دوسرے کے 2 لاکھ روپے، نقصان ہوا 50% اس کا نقصان ہوا، 50% دوسرے کا نقصان ہوا۔ اب اگر یہ کیا کہ 2 لاکھ روپے دونوں کے ہیں، لیکن اگر نقصان ہوا تو ایک کا 60% شمار کیا جائے گا، دوسرے کا 40% شمار کیا جائے گا۔ جب رقم دونوں کی برابر ہے تو نقصان بھی دونوں کا برابر ہوگا، نقصان کے اندر یوں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا سرمایہ ہے 60%، دوسرے کا سرمایہ ہے 40%، نقصان ہو گیا۔ جس کا 60% سرمایہ ہے اس کا 60% نقصان ہوا، جس کا 40% سرمایہ ہے اس کا 40% نقصان ہوا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ کہیں کہ نہیں نقصان دونوں کا برابر برابر، یعنی سرمایہ تو 60 اور 40 کے حساب سے اور نقصان جو ہے وہ 50-50 کے اعتبار سے، یہ نہیں ہوگا، جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو یہ شرکت کے 2 اہم مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نقصان جو ہے وہ جس کا جتنا سرمایہ ہے اس کے اعتبار سے ہوگا، نفع کے اندر پرسنٹیج میں فرق ہو سکتا ہے، نقصان کے اندر پرسنٹیج میں فرق نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ مداربت کے اعتبار سے، مداربت کے اندر نقصان کس کا ہوگا؟ مداربت میں یہ یاد رکھیے کہ مداربت میں کیا تھا، ایک انویسٹر تھا اور دوسرا ورکر تھا۔ مداربت میں جتنا بھی نقصان ہوگا وہ انویسٹر کا ہوگا، ورکر کا نہیں ہوگا، وہ سرمایہ دینے والے کا ہوگا، سرمایہ والے کا ہوگا، کام کرنے والے کا نہیں ہوگا۔ تو اب اگر مداربت میں یہ شرط رکھی کہ اگر نقصان ہوا تو کام کرنے والے کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، یہ صورت جائز نہیں، یہ صورت جائز نہیں۔ تو جتنا نقصان ہوگا وہ سارے کا سارا انویسٹر کا ہوگا، وہ سارے کا سارا رقم دینے والے کا ہوگا۔ تو یہ مداربت کے اندر ایک اہم شق ہے جس کا خیال رکھنا ضروری۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔